अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे पहले भी जो मैंने एक टॉपिक शेयर किया था कि हम घर बैठे किस तरह से अर्न कर सकते हैं, उस पर भी बहुत आपका अच्छा रिस्पांस आया और आप लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया। बहुत से क्वेश्चंस आए, बहुत से मैंने आंसर्स भी किए, और कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये भी पूछा है कि अब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जिनके मैं आज ना आपको सवालों के जवाब भी दूंगी, और साथ में आप घर बैठे अर्न करने के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैसे बन सकती हैं। इंडिपेंडेंट का भी आपको सही एग्जैक्ट जो मतलब है ना वो आज बताऊंगी। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। आज मौसम बहुत प्यारा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो का आगाज़ जो है ना मैं बाहर से करती हूँ। बहुत प्यारी हवा चल रही थी, बेटा कभी बाइक पे बैठ रहा है और कभी साइकिलिंग कर रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगी। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग घर में बैठे अर्न कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत से तरीके बताए, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं ख़ुद भी करती रही हूँ वो भी आप लोगों को समझाई, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिस चीज़ से मैंने खुद अर्न किया वो मैंने आपको बताई हैं। और जो बाकी क्वेश्चंस आए कि इस तरीके से भी हो सकता है, और अगर उसमें आपको अर्न करना चाहते हैं और आप अर्न कर नहीं पा रहे और आपको नुकसान हो रहा है, या फिर आपको सही उसकी जो है ना वो पेमेंट नहीं मिलती, वो भी सारा आपको बताती हूँ। आपने किस तरीके से ऑनलाइन काम करना है, किस तरीके से आपने घर बैठे ऑनलाइन अर्न करना है, और इंडिपेंडेंट भी कैसे बनना है। सबसे पहले तो मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जाती हूँ। क्वेश्चन ये था मुझे कि लाइक एक है मेरी सब्सक्राइबर, बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, वो स्टिचिंग कर रही हैं और वो कहती हैं कि मुझे पेमेंट प्रॉपरली नहीं मिलती। सम टाइम पेमेंट कोई देता है और सम टाइम पेमेंट नहीं देता। देखें, अगर आप ऑनलाइन काम कर रही हैं ना, सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन की तरफ आती हूँ। अगर ऑनलाइन कर रही है ना काम, तो आपने अपना जो पार्सल है उस वक्त डिलीवर करना है, भेजना है डिलीवरी पे, जब आपको पेमेंट ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, ये एक रूल बना लें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं फिर बाद में उसकी ना बड़ी वो मिसमैनेजमेंट होती है। तो आप पेमेंट पहले मंगवाएं स्टिचिंग की। अगर आप स्टिच्ड कपड़ा भी और हर चीज़ जो भी आपकी पेमेंट होती है, लागत आती है, जितना भी आप उसमें इन्वेस्ट करती हैं, उस कस्टमर को पहले तो बताएं कि आपने इतनी पेमेंट देनी है और ये चीज़ तब तैयार होगी। ठीक है, अगर वो इस पर एग्री होता है तो फिर आप उसका ऑर्डर तैयार करें, पेमेंट पहले मंगवाएं, फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी करें। ठीक है, ये वाला एक रूल रखें, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टिचिंग वाला जो काम है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है, इसमें फिर पैसों की प्रॉब्लम बाद में बनती है। ठीक है, और अगर आप एक सिटी में ही डिलीवरी करते हैं या एक सिटी में कोई आपसे आके घर से ले जाता है, तो वो तो बेस्ट है, वो तो बाय हैंड पैसे मिले और कैश मिले और वो सारा कुछ हो जाता है। ऑनलाइन का काम इस तरीके से हो सकता है, जैज़ कैश, इजी पैसा, इस के थ्रू आप पेमेंट अपनी मंगवाएं। ठीक है, फिर उसके बाद डिलीवरी कर दें, उनका जो एड्रेस आपके पास हो, तो ये आपका जो है ना इस तरीके से आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो हसलर हैं, मेरी बहनें जो काम करना चाहती हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, वो ज़रूर स्टार्ट ले। देखिए, कोई भी काम करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती हैं, देखिए उसका सलूशन भी निकल आता है, लेकिन ये सोचें कि अगर आपने काम शुरू किया है और मैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है और मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाएंगी। जब नहीं वाला लफ्ज़ है ना, वो अपने उसमें से कह लें ना, डिक्शनरी में से निकाल दे कि आप कर लेंगी। फिर उसके बाद एक मेरी बहन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैं होम किचन अगर स्टार्ट करती हूँ तो वो किस तरीके से। देखिए, उसका भी आपने पहले ऑर्डर लेना है। ठीक है, ऑर्डर लेके अगर आप पहले पेमेंट ले लें तो वो वेरी गुड, बेस्ट है। और देखें ना, सम टाइम होता है कि कोई बाद में पार्सल नहीं लेने आता, तो वो आपकी चीज़ ज़ाया हो जाएगी। पहले उसकी पेमेंट लें, फिर उनको डिलीवर करवा दें। डिलीवरी अगर आप मैन रखते हैं तो उसके वो अगर देखें ना, आपका अखराजात निकाल के, सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपको कुछ बचत होती है, तो डिलीवरी मैन रखें। शुरू में तो ये भी हो सकता है कि आप कहें कि अपना पार्सल खुद ले जाए। मतलब आप बहुत से कामों को स्टार्ट में ना मैनेज करना पड़ेगा, और अपना थोड़ा सा हौसला और थोड़ी सी हिम्मत के साथ काम को करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ऑनलाइन वाला जो यूट्यूब का चैनल है, और उस पर भी मुझे बहुत से क्वेश्चन आए कि यूट्यूब का चैनल अगर हम बनाया हम लोगों ने तो ग्रो नहीं कर रहा, और कुछ अरसे के बाद मैंने बंद कर दिया और सारा कुछ। ये तो एक अलग टॉपिक है और इस पर तो मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि यूट्यूब पे आप बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो। होता है स्टार्ट में, सब कुछ होता है, लेकिन ये कि इसकी सारी डिटेल वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बना कर ना आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यूट्यूब पे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। मैं आपके साथ सामने एग्जांपल हूँ, मैं आपको ख़ुद बता रही हूँ कि टाइम लगता है हर काम पे। कोई भी जो काम है ना, वो आपका टाइम मांगेगा, थोड़ी सी आपकी एफर्ट मांगेगा, और आपका सब्र भी मांगेगा। हौसला और सब्र कभी भी नहीं छोड़ना है कोई भी काम करने से पहले।
اچھا، اب گھر بیٹھے ارننگ تو شروع کر لی آپ نے، ٹھیک ہے، ارن کرنے کے ساتھ ساتھ اب انڈیپینڈنٹ کیسے بنیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی جاب کر رہے ہیں، میں نے پہلے ٹیچنگ کافی عرصہ کی، میں کوآرڈینیٹر بھی بنی رہی، مطلب سارا کچھ میں نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں۔ انڈیپینڈنٹ کیسے نہیں ہوں؟ دیکھیں، جب آپ کسی سے پیمنٹ لیتے ہیں نا، کسی سے آپ سیلری لیتے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ جب آپ نے چھٹی لینی ہے تو آپ نے کسی سے پوچھ کے لیتی ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگے۔ جب آپ نے کچھ بھی آپ نے کرنا ہے نا، کوئی بھی اسٹیپ اٹھانا ہے، کوئی بھی آپ نے نئی چیز لے کر آنی ہے، انٹروڈیوس کرانی ہے، یا نئی چیز آپ کرنا چاہتی ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، دیکھیں دماغ ہمارا جو ہے نا وہ دن بہ دن کچھ نہ کچھ ہمیں نیا چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھی نیا کرنے سے پہلے آپ آنسریبل ہوگے، آپ پوچھو گے، وہاں آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ جو کام آپ خود سے کرتے ہو نا، جیسے کہ ہوم کچن شروع کیا آپ نے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو خود سے آپ نے سٹچنگ کرنی ہے، خود سے آپ نے سارا کام کرنا ہے، خود سے آپ کے مطلب جو بھی آپ نئے ڈیزائنز انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہو آپ، اور جو پیسے آئیں گے وہ آپ کو آئیں گے۔ اور اگر آپ کسی دن خدا نہ خواستہ بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی گھر میں پرابلم ہے، تو آپ چھٹی بھی لے سکتے ہیں، خود سے لے سکتے ہیں، یہاں پر آپ انڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سیم ہوم کچن میں اگر آپ کسی دن نہیں کام کرنا چاہتے یا آپ کی طبیعت نہیں صحیح ہے، آپ چھٹی لوگے تو آپ انڈیپینڈنٹ خود ہو، آپ اپنے آپ کو خود سے چھٹی دے سکتے ہو۔ سیم اسی طرح یوٹیوب کا بھی کام اگر کوئی کر رہی ہے میری بہن، وہ خود سمجھ رہی ہوں گی کہ اگر آپ ایک دن بزی ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ 2 دن کا کام آپ اکٹھا کر کے رکھ لیں۔ اگلے دن میں بزی ہوں، اگر میں نے کل کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو میں آج نا اپنے 2 دن کا کام تیار کر کے رکھ لوں گی، مجھے کل کی چھٹی لینی ہے، تو میں کسی کو آنسریبل نہیں ہوں، کسی سے پرمیشن لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں یہاں پر انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ارننگ کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے ایک عورت کے لیے۔ اور ایک میری بہن نے مجھے کمنٹ کیا تھا تو مجھے وہ اچھا بھی لگا، لیکن مجھے وہاں پہ تھوڑا سا اختلاف تھا، میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ ضرور بات کیجیے گا کہ بچیوں کے لیے تعلیم ضروری ہے یا جہیز بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک بچی آپ کی نئے گھر میں آئی ہے، اس کو اپنی ضرورت کی چیزیں چاہیے۔ جہیز ہوتا ہے نا، جو ٹرک بھر بھر کے جاتا ہے نا، وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے اچھی تعلیم کی۔ اور وہی بات آگئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ گھرداری تو ہم لوگ میٹرک پاس بچی بھی کر لیتی ہے، نو ڈاؤٹ، میٹرک پاس بچی بھی گھرداری بہت اچھے سلیقے سے کر سکے گی، لیکن آپ دیکھیں جب گھرداری کے ساتھ ساتھ گھرداری میں ہمارے پاس آ جاتا ہے گھر کو چلانا، اخراجات کو مینٹین کرنا، بجٹ کو کنٹرول کرنا، بجٹ میں رہ کے اپنی ساری چیزوں کو مینٹین کرنا، پھر گھر کی آرگنائزیشن، گھر میں چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز، پھر سب سے امپورٹنٹ ہمارے بچوں کی تعلیم۔ ایک پڑھی لکھی عورت یہ سب بڑی چیزیں بڑے آرام سے بغیر کسی مدد کے کر سکے گی۔ کم پڑھی لکھی عورت کے لیے پرابلمس آئیں گے۔ سب سے پہلا تو پرابلم آتا ہے جب اس کے بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، ٹیوشنس، ٹھیک ہے، وہ خود آج کل کا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا، وہاں پہ بچے کو خود اتنا کم پڑھی لڑکی جو ہے نا وہ نہیں پڑھا سکتی، مشکل ہے، مجھے خود پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب بچے ٹیوشنس پہ جاتے ہیں، دیکھیں وہاں پر آپ کا بجٹ اپسٹ ہوگا۔ آج کل ایک بچے کی ٹیوشن بھی آپ کو پتہ آسمانوں پہ پہنچ گئی ہوئی ہے، اتنی ٹیوشن والی جو ہے نا، یا ٹیوشن والے سر یا ٹیچر لے رہے ہیں نا سیلریز یا پیمنٹ جو بھی آپ دیتی ہیں، تو وہ ڈھیر ساری ہیں۔ یہاں پر اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہے وہ بچت یہاں پہ کرے گی۔ پھر اس کے بعد اگر گھر کی آرگنائزیشن ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں اپنے فرنیچر کو ری یوز کرتی ہوں، اپنی چیزوں کو ری یوز کرتی ہوں۔ میرا پرانا فرنیچر ہے، آج کل جیسے کلٹنگ کا بڑا ٹرینڈ آیا تو میں نے لے کے پرانے فرنیچر کو کلٹنگ کرائی، میرے سارے گھر کا فرنیچر آلموسٹ میں نے نیو کر لیا، سوائے اپنے روم کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بیڈ اپنا خود نیا آرڈر پہ بنوایا تھا جو کہ مجھے پسند تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ اچھا پڑھے لکھے ہوگے نا تو آپ ارن بھی کر سکتے ہیں، گھر سے کچھ نہ کچھ کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس ارننگ میں خالی دیکھیں کھانا بنانا، تو وہی بات آ گئی، کھانا بنانا تو ہر عورت کو آتا ہے، لیکن کھانا بنا کے اس کو پھر آپ نے کس طریقے سے ہوم کچن کو چلانا ہے، پھر کیسے پیمنٹس لینی ہے، آن لائن کیسے کام کرنا ہے، سارا کچھ سیکھنا، یہ ایک پڑھی لکھی عورت کے لیے آسان ہوگا، کم پڑھی لکھی عورت کے لیے مشکل ہوگا۔ یہاں پہ تعلیم بہت ضروری آ جاتی ہے۔ پھر آپ گھر بیٹھے ہوئے ارن کرتے ہو اور انڈیپینڈنٹ عورت بن جاتے ہو، ساتھ ساتھ آپ ماں بھی ہو، ساتھ ساتھ آپ بیوی بھی ہو، ساتھ ساتھ آپ ہاؤس وائف بھی ہو، پھر اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ عورت بھی بن گئے ہو، تو خود سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پہ فیل کرو گے۔ اور جب ایک عورت ہر چیز کو اچھے طریقے سے چلا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ خود سے ہی اس میں کانفیڈنس لیول جو ہے نا اپ ہو جاتا ہے۔
اب جیسے کہ دیکھیں میرے پاس یوٹیوب کا ایسا میرا پلیٹ فارم ہے کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں اپنی سارے سبسکرائبر سے، اپنی پیاری بہنوں سے، اپنی پوری یوٹیوب فیملی سے اپنی ہر بات جو اپنا ایکسپیرینس ہے، جو اچھی چیز ہے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. میرے پاس ایک پلیٹ فارم آ گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہو نا تو آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جائے نا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. تو اسی طرح میں نے جب یوٹیوب کا کام شروع کیا نا تو مجھے بہت کچھ لگتا تھا کہ میں نہیں کر سکوں گی، لیکن یقین کریں ڈیلی بیس پہ میں نے کچھ سیکھا، کچھ لرن کیا. آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت کوالیفیکیشن ہے، آپ بہت پڑھے لکھے ہو، آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو تو آپ کو سب آ گیا. ایسا نہیں ہوتا، ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے اور ٹائم لگتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہو. تو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے ایک عورت کے لیے. ارننگ تو دیکھیں آپ کام شروع کرو گے نا انشاءاللہ سال 6 ماہ کے بعد آپ کی ارننگ بہت اسٹیبل ہو جائے گی، ارن آپ پراپرلی کرنے لگ جاؤ گے. لیکن ارننگ کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ جب ایک عورت ہو جاتی ہے نا تو وہ خود سے اسٹرانگ فیل کرتی ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ بنائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گھر بیٹھے ہوئے کمانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ انڈیپینڈنٹ ہونا مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں نا جب ہم کماتے ہیں اس میں جب ہم کسی اور کی ہیلپ لیتے ہیں، لائک میں نے اب جب کام شروع کیا تھا نا مجھے یوٹیوب کا کام نہیں آتا تھا. میں کیوں کہوں کہ مجھے آتا تھا؟ مجھے نہیں آتا تھا. میں نے بہت سی چیزیں ادھر ادھر سے سیکھی ہیں. میں نے بہت سی چیزیں جو ہے نا ایون کہ اپنی بیٹی سے سیکھی ہے. سوچے ذرا، کیونکہ بچے جو ہے نا آج کل کے ہمارے ٹائم میں جو ہے نا کمپیوٹر یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھی. ہم لوگوں نے یہ چیزیں سیکھی ہی نہیں ہوئی تھی، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا. سمپلی ہوتا تھا میڈیکل میں جا رہی ہیں بچیاں یا انجینئرنگ میں جا رہی ہیں، کمپیوٹر کا اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، ٹرینڈ ہی نہیں تھا. جو چیزیں میں نے سیکھی نہیں، میں نے اب سیکھی. آپ میں سے جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے مائنڈ کو فریش کریں، سوچیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے پوری موٹیویشن کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کام میں ضرور برکت ڈالے گا. کوئی بھی بات اچھی لگی ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا. اور میرے ولاگ کو جب پسند کرتے ہیں تو لائک بھی کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کے کام میں برکت ڈالے. اللہ حافظ.